دوستو، یہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے، اور اس کی قدر کیا کرو، اور یہ قیامت تک ایک معجزہ ہے۔ اور قرآن کریم کی قدر کی وجہ سے، عظمت اور عزت کی وجہ سے لوگوں کو بہت بلند مرتبے ملتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبے عطا کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوار و ذلیل کر دیتے ہیں۔ جو اس قرآن کریم کی قدر و عزت اور عظمت کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ بہت سے بلند مرتبے عطا کرتے ہیں، اور جو اس قرآن کریم کو، اس کلام پاک کو پس پشت ڈالتے ہیں، اس کی ناقدری کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے بہت سے قوموں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کی قدر کیا کرو۔ اس کے اوپر ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایسا تھا کہ ایک یہودی عورت اور اس کا شوہر ایک جگہ بس رہے تھے اپنے علاقے میں، تو بہت ہی پست حالت ہو گئی، معاشی نظام انتہائی خراب ہو گیا۔ اپنی علاقے سے ہجرت کی، دوسری جگہ چلے گئے۔ تو ہجرت سے بھی کبھی کبھی انسان کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو گئے وہاں پر بھی بس دیکھتے تھے کہیں کام شام مزدوری وغیرہ کر کے پیسے کماتا تھا، لیکن حالات بہتر نہیں ہوئی۔ ایک دن آ رہے تھے عصر کے وقت گھر، تو راستے میں ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی، ایک شاپر کالے رنگ کی، وہ اٹھا لی تو سمجھا کہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ بہت سے پیسے ہیں، رقم ہے، میں بس امیر بن جاؤں گا۔ گھر میں اپنی بیوی سے کہا کہ آج تو ہم امیر بن جائیں گے۔ جب اس کو کھولا، دیکھ لیا، اس کے اندر قرآن کریم تھی، تو پہچان لیا کہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کتاب کی بے حرمتی ہو جائے۔ تو کیا کریں گے؟ جاتے ہیں مسلمانوں کی عبادت گاہ میں اور یہ قرآن کریم وہاں رکھتے ہیں، مسلمانوں کو دے دیتے ہیں۔ لیکن رات کا وقت تھا، انہوں نے سوچا کہ اب تو مسلمان اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، لیکن صبح 3 بجے کے وقت مسلمان جاگتے ہیں، اس وقت یہ قرآن کریم وہاں لے جائیں گے۔ سنو، یہودیوں کو بھی پتہ تھا کہ مسلمان 3 بجے اٹھتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرتے ہیں، اور آج کل ہم دیکھیں 3 بجے کہاں، 3 بجے تک تو 3 بجے 4 بجے تک تو ساری رات جاگے رہتے ہیں، اور صبح کے وقت پھر سو جاتے ہیں، نماز سے پہلے 3-4 بجے تو ہم سوتے ہیں، اور پھر 11-12 بجے اٹھتے ہیں۔ آج تو مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ چلو ایسے ہی کرتے ہیں کہ آدھی رات، بیوی نے کہا کہ آدھی رات تم جاگے رہنا، آدھی رات میں جاگوں گی، اور یہ قرآن مجید اپنے سر پہ رکھ کر، تاکہ اس کی بے حرمتی، بے عزتی نہ ہو جائے۔ ایسا ہی کیا، آدھی رات خاوند نے گزاری، آدھی رات بیوی نے گزاری، اور قرآن مجید کو سر پہ رکھا، آدھی رات بیوی نے اور آدھی رات خاوند نے۔ صبح 3 بجے کے وقت شوہر جی نے قرآن مجید کو مسلمانوں کے عبادت خانے میں لے گیا، اور وہاں پر کچھ لوگ اللہ والے تھے جو عبادت کر رہے تھے، ان کو پیش کیا کہ ایسا ہوا، کہ پورا واقعہ ان کو سنایا۔ مسلمانوں نے سوچا کہ اتنی عزت تو قرآن مجید کی ہم بھی نہیں کرتے جتنا اس یہودی نے کیا۔ ایسا ہوا کہ اس رات مسلمانوں کے بادشاہ کا انتقال ہوا تھا، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب بادشاہ کس کو مقرر کریں، لیکن مشورہ کیا کہ اس یہودی نے قرآن کریم کی اتنی عزت کی، اتنی قرآن مجید کی لاج رکھی، تو اسی کو بادشاہ مقرر کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اے یہودی، آپ مسلمان ہو جا، ہم آپ کو بادشاہ بنائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ چلو میں جا کے اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں۔ بیوی سے مشورہ کیا گھر میں، بیوی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مسلمان ہوتے ہیں، امیر بن جائیں گے۔ اب وہ مسلمان ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ کیا؟ ایک رات قرآن کریم کی قدر کی، احترام کیا،
اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں اس کو پہنچا دی۔ قرآن کریم کی قدر کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے بلند مرتبے دے گا۔ یہ تو دنیاوی بات ہے، آخرت میں کیا کچھ دے گا۔ ایسا کرو کہ آج کے بعد یہ عزم کرو، یہ ارادہ کرو کہ قرآن کریم کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے اور سیکھیں گے۔